اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی نقطہ آغاز نہیں تھا، تمہارا کوئی ایسا سرا نہیں تھا جہاں سے تمہارا آغاز ہوتا، تمہارا وجود عزم محض میں تھا کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور کسی قسم کا تصور بھی نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی نقطہ آغاز ہی نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس میں نے تمہیں زندگی بخشی، میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، میں نے تمہیں پیدا فرمایا۔ ثم یمیتکم، پھر میں تمہارے اوپر موت طاری کروں گا، اور وہ ایک لحظے کا سکتہ ہوگا اور ظاہری وجود کا جو اختتام ہے اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یحییکم، وہ موت جو ایک لحظے کا سکتہ تمہارے اوپر آئے گا، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جو دائم رہنے والی ہے، جو قائم رہنے والی ہے، جس کے اندر فنا کا تصور بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم میری طرف پلٹائے جاؤ گے، میری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے، میری طرف ہی تم نے رجوع کرنا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کا انسائکلوپیڈیا جو ہے، پورے کا پورا خلاصہ جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ اس کا آغاز کیسے ہے، اس کا اختتام کیسے ہے، اور اس کے درمیان جو کام ہونا ہے وہ کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عدم محض تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود بخشا۔ کیوں وجود بخشا؟ کس وجہ سے وجود بخشا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فرشتے میری حمد و ثنا بیان کرتے تھے، میری حمد اور ثنا کے اندر مشغول رہتے تھے، لیکن مجھے اس بات کا شوق ہوا، اس بات کے ساتھ محبت ہوئی، اس بات کا اشتیاق ہوا کہ کوئی ایک ایسی مخلوق ہو جو ٹوٹ کے میرے ساتھ محبت کرنے والی ہو، حمد و ثنا کے علاوہ جس کے
کے اندر میری ذات کے ساتھ محبت کا عنصر پایا جائے اور وہ ایسی مخلوق ہو کہ جس کو میں نے ایسے اختیارات دیے ہوں جو فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ ان تمام اختیارات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چھوڑتے ہوئے میری بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، اس کو ارادہ کی قوت عطا فرمائی، اس کو اختیار کی قوت عطا فرمائی، اس کو عقل اور شعور عطا فرمایا، اور یہ تمام چیزیں عطا فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا کہ جب میں نے تمام ارواح کو تخلیق فرمایا، پھر اس کے بعد میں نے تمام کو مخاطب فرمایا، اور مخاطب فرمانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا وجود نہیں تھا، فاحیاکم، پس میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اور ایسی زندگی عطا فرمائی جس کے اندر میں نے اپنی محبت رکھی، اپنی پہچان رکھی، اپنا عرفان رکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یمیتکم، پھر میں تمہارے اوپر موت طاری کر دوں گا۔ موت وہ ایک لحظے کا سکتہ ہے جس کے بعد ایک دائمی حیات شروع ہو جاتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو اپنے محب کو محبوب کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اس موت کے اندر ہے کیا؟ اس موت کے اندر یہی چیز ہے کہ انسان ساری زندگی اس بات کا متلاشی رہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دیدار عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی یہ موت کا ایک لحظے کا سکتہ تمہارے اوپر آئے گا، جیسے ہی تم قبر میں جاؤ گے، وہ ذات حقیقی جن کے تم دیدار کے اشتیاق میں ساری عمر ترستے رہے، ان کا دیدار تمہیں کروایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میری ذات کا دیدار ہوگا اور وہ میں ایمان والوں کو عطا فرماؤں گا۔ یہ وہ موت ہے جو عشاق کی موت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن کی موت ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی مکھن میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے تو مکھن کو کسی قسم کا کوئی تکلیف، کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی جب ایمان والے بندے کے اوپر موت آتی ہے تو اسے کسی قسم کا احساس اور کسی قسم کا اس کے اندر کوئی بھی شدت تکلیف کا اثر نہیں نمایاں ہوتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی موت کا عمل ایسے ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر مل مل کے کپڑے کو پھینک دیا جائے، پھر اس کو زور سے کھینچا جائے تو وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جو ایمان کے بغیر بندہ ہے جب اس کے اوپر موت آتی ہے تو اس کو اتنی شدت کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس جہان میں جب آئے ہو، آنے سے پہلے تم نے اس کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ اس جہان میں آنے کے بعد پھر تم نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے، اس سے روگردانی شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری ذات سے روگردانی کیسے کر سکتے ہو؟ مولانا روم اس کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما نبود مو تقاضا ما نبود، کہ نہ ہمارا وجود تھا، نہ ہمارا کوئی تقاضا تھا، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا۔ لطف تو نہ گفتہ مامی شنود، تیری مہربانی ہوئی، تیرا کرم ہوا، تیرا لطف ہوا تو تو نے
زندگی عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے ساتھ اس بات کا تقاضا نہیں فرمایا تھا کہ تو ہمیں زندگی عطا فرما یا ہمیں تو دنیا میں بھیج، تو نے مہربانی فرمائی، لطف فرمایا، ہمیں وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد تو نے ہمیں جہان میں بھیج دیا، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جب تیرا اختتام ہے وہ بھی اس کے کرم اور فضل کے اوپر ہی انحصار کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا تیرا ارادہ اختیار نہیں ہے کہ میں فلاں وقت جو ہے وہ میرا معین ہو جائے گا اور میں نے فلاں وقت چلے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں لمحوں کے درمیان کہ جب تو کائنات میں آیا اور جب تو جا رہا ہے، ان کے درمیان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن تو مختلف اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے روگردانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان روگردانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پہ مخاطب ایمان والے ہیں، سارے کے سارے انسان نہیں، سارے کے سارے لوگ نہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، سر تسلیم خم کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا، ان کو مخاطب فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد میری یاد سے غافل نہ کر دیں، کہ تم مال کمانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ میرا تمہیں خیال ہی نہ رہے، تم اولاد کی تربیت میں، اولاد کی اچھی پرورش میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تم میرے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پس جس بندے نے ایسا عمل کیا، ایمان والا ہے لیکن وہ عمل یہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے، اس کے ذکر کو چھوڑ کے اس کی دی ہوئی نعمتوں میں مشغول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ گھاٹے کا جو سودا ہے نفع میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، نفع کے اندر اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پہ بھی مخاطب ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے اوپر آگاہ نہ کروں، ایسا کاروبار نہ بتلاؤں کہ جو تمہارے لیے بڑے نفع کا باعث ہو، کہ جس طرح سے ایک دوست کو مشورہ دیتا ہے کہ میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے کام کی طرف کرتا ہوں جس میں بڑا فائدہ ہے، تم اس کام کو چھوڑو اور اس کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں ایک کامیابی والے کام کی طرف۔ وہ کام کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ، کہ تم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور ہر لمحہ ہر لحظہ اسی کا حکم ہے، اس کے حکم کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَسُولِهِ، میرے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، کہ صرف اور صرف توحید ہی ضروری نہیں ہے بلکہ رسالت کا بھی تم نے اقرار کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میرے رستے میں جہاد کرو۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کے جنگ کی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنا مال خرچ کر کے میری بارگاہ میں جتنا تم خرچ کرو گے میں اتنا اس کے اندر اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض عطا کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرض لینے سے پاک ہے۔ مقصد کیا ہے کہ میری بارگاہ میں کون بندہ ہے جو خرچ کرتا ہے، جتنا وہ خرچ کرے گا میں اس کو اس میں سے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے عطا فرماؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے، یہ جو کاروبار میں نے تمہیں بتلایا ہے کہ ایمان لاؤ میرے اوپر، میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور جان اور مال دونوں چیزیں میری ذات پہ تم خرچ کرنی شروع کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری ذات کے ساتھ محبت اس قدر زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، تمام چیزوں سے محبت بعد میں ہو، میرے ذات کے ساتھ، میری ذات کے ساتھ جو محبت ہے وہ پہلے ہو، پھر اس کا ایمان کامل ہے۔ اگر وہ میری ذات کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ثبوت قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا ہم بنی اسرائیل ہیں، آل یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، ہمارے اوپر من و سلوہ اتارا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رستے بنائے، چشمے عطا فرمائے، اپنے اولو العزم رسول ہمیں دیے۔ اللہ ہمارے ساتھ بڑا محبت کرنے والا ہے، ہم بڑے محبوب ہیں۔ اگر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہم نہ بھی کریں تو پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں، ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرا راستہ اختیار کرو، یحببکم اللہ، پہلے تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کا دعویٰ ہوگا کہ میں ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرنی شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بیش بہا لطف، مہربانی، کرم فرمایا، تمام نعمتیں اس کو عطا فرمائی، لیکن انسان مختلف حالات میں پریشانیوں کے اندر جب گھر جاتا ہے تو پھر وہ ایسے کلمات بھی کہتا ہے، ایسی باتیں بھی کرتا ہے، ایسے شکوے اور شکایات بھی کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑی مہربانی کی، پھر بھی تم میرا ہی انکار کرتے ہو اور میرے ساتھ ہی تم دعوے مفارقت کرتے ہو، وعدہ کر کے بھی آئے ہو اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہو۔ مولانا روم اسی کو موضوع بناتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی ایک پوری زندگی کا خلاصہ تیار کر رکھا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ سارے کے سارے کام نمٹانے کے بعد پھر میں نے توبہ کرنی ہے اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ تیرا غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہین و ہین اے راہ رو بے گاہ شد، خبردار 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 اے مسافر، خبردار تو بڑی تاخیر کا شکار ہو گیا ہے، تیری منزل جو ہے وہ بڑی قریب ہے اور تو بڑا لیٹ ہو گیا ہے، تجھے جلدی کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں آفتاب عمر سوئے چاہ شد، تیری زندگی کا جو سورج ہے وہ ڈوبنے والا ہے، غروب ہونے والا ہے، لیکن تو تاخیر کا شکار ہے، تو ابھی تک ایسے پھر رہا ہے کہ جیسے بڑا وقت ہے اور تو اس خالق حقیقی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا۔ کیا کر رہا ہے
کہ تو اپنے دل میں مختلف چیزوں کی محبت کو لیے ہوئے پھر رہا ہے کہ کہیں اولاد کی محبت ہے کہ ان کی محبت میں میں فلاں کام کر رہا ہوں، کہیں بیوی کی محبت ہے کہ میں اس کی محبت میں فلاں کام کر رہا ہوں، کہیں عزت شہرت اور سارے کا سارا معاملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں اب ایسے کرنا شروع کر دوں گا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات تو دیکھ رہا ہے، لیکن تیری زندگی کا جو سورج ہے وہ کنویں میں جا کے لگ گیا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ تو خبردار ہو جا اور تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، سرنڈر کر دے کہ باری تعالیٰ میں آ گیا ہوں، تو میرے اوپر مہربانی فرما۔ آگے آپ فرماتے ہیں عید و روز راہ کے زورت ہست زود، کہ یہ جو 2 دن کی تیری زندگی باقی رہ گئی ہے، اگر تو ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کر دے گا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر ان 2 دنوں کے اندر ایک لمبی زندگی پیدا کر دے گا جو پیچھے والی ساری زندگی کے اوپر کامیابی کا سبب بن جائے گی اور اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ اس کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جو بیج ہے جب وہ زمین میں بو دیا جاتا ہے تو وہ چند دنوں بعد اپنی کونپلیں نکال کے شاخیں باہر نکالنی شروع کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے وہ تیری زندگی کے 2 دن تیرے لیے کافی ہیں، تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے ساتھ ایمان کا جو بیج ہے وہ بولے، وہ تیرے اوپر مہربانی کرے گا اور تیری کونپلیں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب وہ باہر آ جائیں گی تو کامیاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر مہربانی فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، وایا بٹھنڈا نہ بناؤ کہ ایک دفعہ ایک جرم کیا، دوسری دفعہ توبہ کی، تیسری دفعہ پھر کر لیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اب میری توبہ، جب پھر دوسرا معاملہ ہوا تو پھر اس کی توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ، امید ہے، ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو معاف فرما دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ساری کی ساری آسائشیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت میسر آئیں گی جب تم سچے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے بندہ مومن کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب وہ زنگ دور کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور توبہ کے اوپر دوام بھی حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اس توبہ کے اوپر قائم اور دائم رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے جس طرح سے لوہے کے لیے ریگ مار بنایا گیا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے بھی سائیکل تیار کیا ہے، ریگ مار تیار کیا ہے، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ تیرے دل کے زنگ کو دور کر دے گا، اور اس سے تیرے دل کے اندر جو سختی پائی جاتی ہے، جو تیرے دل کے اوپر ایک غبار آ گیا ہے، جو اس کے اوپر ایک غلاف چڑھ گیا ہے، جو تجھے سوچنے ہی نہیں دیتا
کہ میں یہ حلال کام کر رہا ہوں کہ حرام کام کر رہا ہوں، وہ غلاف دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے دل کو ایک سوچنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذہن جو ہے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سوچنے کی قوت رکھتا ہے اور یہ فہم کا ادراک رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نہیں، جو بندہ مومن کا دل ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی قوت رکھتا ہے، جو وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے وہ دماغ کو حکم دیتا ہے اور دماغ اس کو اسی طرح سے کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو قرآن مجید کو پڑھے گا تیرا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو تیری آخرت ہے، جو تیری موت ہے، اس کو تو اگر کثرت سے یاد کرے گا کہ میں نے اس خالق حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ دنیا میں کیا ہے، مسافر بن کے گیا ہے۔ جب بھی کوئی مسافر سفر کے اوپر روانہ ہوتا ہے، جب وہ واپس لوٹ کے آتا ہے تو گھر والے اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سوغات لائے ہو، کیا تحفہ لے کے آئے ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو انسان ہے وہ بھی اس کائنات میں مسافر بن کے آیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تیری پہچان کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اس جہان سے واپس جائے گا باری تعالیٰ سوال کرے گا کہ میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی۔ کیا چیز فائدہ دے گی؟ وہ سلامتی والا دل فائدہ دے گا، وہ دل فائدہ دے گا جو میری یاد کے ساتھ معمور ہوگا، بھرپور ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، آخرت کو یاد کرے گا کہ میں اس خالق حقیقی کے سامنے کیا دل لے کے حاضر ہوں گا کہ میں تیری یاد سے معمور دل لے کے گیا تھا اور خالی کر کے لے آیا ہوں۔ یہ جب تو سوچ رکھے گا اور جب تو قرآن پاک میں انبیاء کے احوال پڑھے گا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملات ان کے سامنے آئے، انہوں نے کیسے کیسے ان کو نپٹایا، تیرا دل تقویت پکڑنی شروع کر دے گا اور تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتقاد اور یقین میں پختہ ہو جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا دل کمزور ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے، تو جوان ہو جائے گا۔ جب تو انبیاء کے احوال پڑھے گا تیرا دل مضبوط ہو جائے گا اور تقویت پکڑ جائے گا اور تو جوانوں سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے اور وہ جب دھبا لگتا ہے اس کا نفس اس کو اس بات پہ ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے غلط کیا ہے، یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ چاہے کسی کے ساتھ اونچا بولا ہے، کسی کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے یا کوئی بھی غلط کام کیا ہے، اس کا دل اس کو کہتا ہے اور دل ہی دل میں وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل بڑا پریشان ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اس کام سے توبہ کر لیتا ہے اس کا وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، دوبارہ پھر کوئی گناہ کرتا ہے، پھر دھبا لگتا ہے، پھر اس کو حکم آتا ہے کہ یہ تو نے غلط کیا ہے، لیکن پھر وہ اس کو دائیں بائیں شائیں اگنور کر دیتا ہے اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ جو گھنٹی کھٹکتی تھی اور دل میں آواز آتی تھی کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، وہ آواز آنی بھی بند ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ آواز آنی بند ہو جائے تو اپنے دل کو صاف کر، تمام چیزوں سے اور تمام چیزوں سے صاف کر کے اس خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جا۔ وہ تیرے اوپر لطف کرم اور مہربانی فرمائے گا اور ایسی مہربانی فرمائے گا کہ پھر تو عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا ہو جائے گا۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر آپ کی ایک ربائی ہے جس کے اوپر ہم اختتام کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، لوٹ کے آ جا، لوٹ کے آ جا، تو جیسا بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے، تو
واپس لوٹ کے آ جا کہ تو نے جو بھی گناہ کر لیا ہے، جس کسی کام کے اندر تو مبتلا ہو چکا ہے، میری ذات ایسی ذات ہے کہ یہاں پہ تو لوٹ کے آ جائے گا تو تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، اگرچہ تو کافر ہو گیا ہے کہ ایسے ایسے الفاظ تو نے کہہ دیے ہیں جو کفر میں مبنی ہیں، تو نے مجوسیت اختیار کر لی ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تقوی کو چھوڑ کے مختلف چیزوں کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسے کر دیا ہے، فلاں نے میرا کام بند کر دیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا ہے۔ اگر تو ایسی چیزوں میں بھی مبتلا ہو گیا ہے، اگر تو کفر میں مبتلا ہو گیا ہے، اگرچہ تو بت پرستی میں مبتلا ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے، باز آ، تو پھر بھی اس کی بارگاہ میں لوٹ کے واپس آ جا۔ آگے آپ فرماتے ہیں این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری بارگاہ ہے اور یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے نا امیدی نہیں ہے، اور نا امیدی یہاں پہ کفر کی مانند ہے، لہٰذا تو میری بارگاہ کی طرف لوٹ کے آ جا۔ آگے آپ فرماتے ہیں صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگرچہ تو نے 100 دفعہ 100 گناہ کیا ہے، پھر تو نے توبہ کی ہے، پھر گناہ کیا ہے، پھر تو نے توبہ کی ہے، اور اب تیرے دل کے اندر آواز پیدا ہو گئی ہے کہ میں اس منہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش ہوں، یہ آواز کا پیدا ہونا ہی تیرے لیے کافی ہے کہ تجھے ندامت ہو رہی ہے، تو اس کی بارگاہ میں لوٹ کے آ جا۔ اگرچہ تو نے 100 دفعہ توبہ کر کے پھر توبہ کو توڑا ہے، وہ خالق حقیقی تیری ذات کے اوپر ایسا کرم اور فضل فرمائے گا کہ اس کی رحمت جو ہے وہ ہمہ وقت تیرے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا منہ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ سے ادب کربلا بازت قطارہ۔